السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب سے راضی ہو جائے۔ دو چار حدیثیں لے کر کے عطا رحمان بن عبداللہ سعیدی، داعی احساء اسلامی سینٹر حقوق، سعودی عرب، آپ تمام احباب اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کی آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دے کر بغور سننے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے اور اپنے خادم عطا رحمان بن عبداللہ سعیدی کے لیے دعا کرنے کے لیے مستعد رہیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیجئے ایک پیاری حدیث، بڑی مناسب حدیث۔ بہت سارے لوگ انجانے میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ایک بندے کو بیجا برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا، اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ دینا، یہ تو اور بڑا جرم اور گناہ ہے۔ لا علمی کی وجہ سے انسان ڈائریکٹ مباشرتاً سیدھے اللہ کو گالی نہیں دیتا، لیکن ان چیزوں کو برا بھلا کہہ کر کے جن کا مختار کل صرف اللہ تعالی ہے، ان کو برا بھلا کہہ کر کے اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یودینی ابن آدم، مجھے بنی نوع انسان، آدم کی اولاد تکلیف دیتی ہے۔ وہ کس طرح؟ یسب الدہر وانا الدہر۔ بنی آدم، بنی نوع انسان، آدم کی اولاد زمانے کو اول فول کہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، سب و ستم کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور اللہ تعالیٰ کہتا میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یبدأ الامر وقلب الى اللیل والنہار، میں دن کو رات سے، رات کو دن سے، میں ہی الٹتا اور پلٹتا اور بدلتا ہوں۔ زمانہ میں ہوں، زمانے کو چلانے والا میں ہوں، قادر مطلق میں ہوں۔ مجھے لوگ گالی دیتے ہیں زمانے کو گالی دے کر، حالانکہ زمانہ کا چلانے والا رات کو دن میں، دن کو رات میں، جاڑے کو گرمی میں، گرمی کو جاڑے میں، برسات کو بہار میں، بہار کو برسات میں بدلنے والا میں ہی ہوں۔ آج اکثر ہم کہہ دیتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، نہ جاؤ غیر کے گھر، زمانہ برا ہے۔ آج کا زمانہ بڑا برا، حالانکہ زمانہ خراب نہیں، اس زمانے میں بسنے والے لوگ خراب ہیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا، تو زمانہ یہ اللہ ہی تعالیٰ زمانے کو الٹتا پلٹتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہو گیا ہے، یہ بات کی نہیں ہے۔
चुनाचे मेरे भाइयों साथियों, कभी जमाने को बुरा भला ओल फोल गाली गुलोज ना दो। जमाने को बुरा भला कहना, ओल फोल कहना, गाली गुलोज देना, अल्लाह को गाली गुलूज देना है, बुरा भला कहना, क्योंकि जमाना अल्लाह ताला। तो आज के बाद इंशाअल्लाह अजीज इस सही हदीस पर अमल करते हुए जमाने पर नुक्ता चीनी नहीं करेंगे। हाँ, जिस जमाने में हम लोग हैं, हो सकता है उस जमाने में जिंदगी बसर करने वाले कुछ लोग राह हक से, राह अदालत से, राह एतदाल से हटे हुए हों, तो जमाने को बुरा भला ना कहो। अल्लाह के रसूल दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ला तसुब्बुद दहरा, जमाने को बुरा भला ना कहो। ये आज के दर्स की पहली हदीस क्या सबक मिला कि जमाने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जमाने को बुरा भला कहना अल्लाह ताला को गाली और गुलोज देना है। आज के इस दर्स की दूसरी हदीस, जो हदीस मुत्तफक अलैह है, अल्फाज सहीह मुस्लिम के हैं, बहुत प्यारी और जबरदस्त हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसके अंदर इस हदीस में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला की रहमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मायूसी से इंसान बहादुरी में आ जाएगा। बसा औकात इंसान अपने खुफिया अमाल को जांचता और परखता है, उन किरदार को जो लोगों से छिपकर पर्दादारी के साथ अंजाम दिया है। बसा औकात उसका ईमान ताजा होता है, अपने गुनाहों को याद करता है और गुनाहों की कसरत तादाद के बाइस निराशा और मायूसी का शिकार हो जाता है। इस हदीस के अंदर उसका इलाज है। हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला कहता है, क्या कहता है? सबकत रहमती गज़बी, मेरी दया, मेरी मेहरबानी, मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। पहले मेरी रहमत है, बाद में मेरा गजब है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, ये अल्लाह ताला के गैज़ो गजब पर से पहले है। पहले अल्लाह की रहमत है। इससे क्या पता चला? बहुत सारे मसाइल साबित हुए। वहीं पर एक अहम नुक्ता कि ऐ मेरे अल्लाह के बंदो, आप हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, खताएं होंगी, लेकिन अल्लाह की रहमत से निराशा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, अर्रहमान रहीम है, जिसने ऐलान फरमा दिया है मेरी रहमत पहले है मेरे गजब पर। लिहाजा अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद होकर तौबा के शराइत को बजा लाकर हम अपने सारे गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और तौबा करें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह हमारे साथ उतना ही है जितना हमारा अच्छा गुमान अल्लाह ताला से है, अल्लाह के बारे में है। अल्लाह की रहमत भारी, और यकीनन इसको आप मुशाहिदा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दिनों रात में कितना छोटे बड़े गुनाह हम लोग कर डालते हैं, कितना जुल्म ज़्यादती कर ले जाते हैं, कितना ओलफोल वगैरह वगैरह जितना इंसान जानता है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे गलतियों पर पर्दे डालता है, मोहलत देता है, छूट देता है, और अल्लाह ताला किसी नेमत से फौरन महरूम नहीं करता, बल्कि नेमतों पर नेमतों को कुर्बान करता जा रहा है। अल्लाह की रहमत ही है ना। तो याद रखो, अल्लाह ताला कहता है मेरी रहमत मेरे गजब और गुस्से से पहले है। आज की इस मुलाकात की तीसरी हदीस सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत उम्दा हदीस है। अल्लाह की रहमत देखिए,
اس حدیث پاک کے اندر بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھیے۔ اللہ کے رسول، بڑے خلاصہ ہم حدیث کا خالی ترجمہ کر دیتے ہیں، ہم لوگ سمجھیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين تبقى ثلث الليل الأخير۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب جو بلند اور بابرکت ہے، ہر رات کو، پرتی رات، ہر رات نچلے آسمان پر اترتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ، آخری 1/3 حصہ باقی رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی یہ نچلا آسمان جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نیلا نیلا، اس پر اترتا ہے ہر رات۔ کس وقت؟ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے، یعنی 1 بجے سے لے کر کے شروع ہوتا ہے، سمجھیے کہ فجر کے وقت تک، یا 2 بجے سے لے کے فجر کے وقت تک، پوری رات کو 3 حصے میں بانٹ لیجیے، آخری جو حصہ بچے یا ایک عقیدے کا مسئلہ سے بس ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالی اترتا ہے نچلے آسمان پر۔ کیسے اترتا ہے کوئی تصور نہیں کریں گے، کوئی خیال نہیں لائیں گے، کوئی انومان نہیں کریں گے، کوئی اندازہ نہیں کریں گے، بس ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا اترنا، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، اس کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بس ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اسے زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اترنے کی کیفیت اور طریقہ بتایا، نہ رسول نے ہم سے بس بتایا اللہ کے رسول اللہ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے اترنا ہے، جیسا اللہ کو زیب دیتا ہے، جیسا اللہ کے شایان شان ہے۔ اور کب اترتا؟ رات کے آخری پہر، گویا رات کا آخری پہر بڑی مبارک، رات کا بہت مبارک حصہ ہے، بہت مبارک گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں لوگ خواب خرگوش کی طرح ہر موسم میں سوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی طرف پلٹنے والوں پر کرم اور مہربانی اور رحمت کرتے اترتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ او من یدعونی فاستجبت لہ۔ کون ہے جس مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، مجھ سے گریہ وزاری کرے، مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو سن لوں، قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بتائیے کوئی ایسی دعا کہ فلاں سنکٹ اور پریشانی ہے دور ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ بتاتا ہوں، ہر رات کو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ جیسا اس کے لائق اور شایان شان اترتا اور کہتا کوئی مانگنے والا بھکاری ہے، کوئی فریاد کرنے والا ہے، کوئی گریہ وزاری کرنے والا ہے، کوئی اپنے خالی دامن خالی ہاتھ کو پکارنے والا ہے، پکارے، مانگے، میں اس کی پکار کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں۔ اعلان کرتا سب کے لیے، گنہگاروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، فاسقوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا اس وقت جس کی دعا کو میں قبول کروں، من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی؟ کون ہے مانگنے والا جس کو میں دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے معافی مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، تو میں اسے بخش دوں۔ اس حدیث کے اندر علم کے خزانے ہیں، ان میں سے یہ کہ رات کا آخری تیسرا حصہ
وہ مبارک وقت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ جیسا اس کے سایہ شان ہے اترتا اور اعلان فرماتا ہے. مانگو اس وقت، توبہ کرو اس وقت، استغفار کرو اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعا کرو. سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن لے گا. کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے. تو کیا مطلب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے خصوصی وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، خود حاضر ہوتا اللہ تعالیٰ جیسا اس کے لائق ہے. لہذا میرے بھائیوں، اس مبارک رات کی گھڑی، ہر رات کو، ڈیلی ہر رات، ربیع الاول کی رات کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص کرو. ہر رات اللہ تعالیٰ اترتا ہے. کسی بھی مہینے کی خاص رات میں ہر رات، اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی پکارنے والا. سب کچھ سنتا جاؤ، قبول کرتا جاؤ. اور ایک حدیث، اور آخری حدیث اس درس کی ہم سن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے بنی آدم، بنی نوع انسان، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. جب تو نے مجھے پکارا، مجھ سے مانگا، جب تو نے مجھ سے امید کی، میں نے تجھے بخش دیا. تیرے اندر جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، میں نے بنا پرواہ کیے ہوئے اے بنی آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، درگزر کر دیا. میں نے پرواہ نہ کی کہ کتنا گناہ ہے، کتنا بڑا سرکش ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، ہر طرح سے معاف کرتا گیا. اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدم اگر تیرے گناہ، تیرے پاپ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر بھی تو ہم سے مغفرت طلب کر، بخشش مانگ، تو میں تیرے گناہ کو معاف فرما دوں گا. آسمان تک تیرے گناہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نے استغفار کیا، معافی مانگی، توبہ کیا، تو ہم تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بنا کسی چیز کے پرواہ کیے ہوئے تو میں تیرے لیے تیرے سارے گناہوں کو باس دوں گا، معاف کر دوں گا، بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بنی آدم کے اولاد، اگر تم میرے پاس زمین بھر غلطیاں اور خطائیں لے کر کے آئے، لیکن ایک گناہ تمہارے گناہوں میں نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تیرے لیے اتنی مغفرت لے کر کے آؤں گا جتنا زمین میں رکھا نہیں جا سکتا، جگہ باقی نہیں رہے گی. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر کے آؤں گا، بس تو شرک نہ کر کے آ. اس حدیث سے پتہ چلا کہ شرک کو جو لے کر کے جائے گا اس کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ بھی لے کر کے گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے شرک کے علاوہ. دوسری بات، اس حدیث پر بے جا توکل کر کے ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں، شرک سے بچائے باقی سارے گناہ کریں کہ اللہ معاف کر دے گا. نہیں، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سارے اعمال سے توبہ کرتا ہے. جو گناہ کا کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے. لیکن یہاں یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے سوا شرک کے. اور لہذا ہمیں دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے اور شرک سے بچنا اور بچانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو حدیثیں ہمیں سننے کا تو نے موقع میسر فرمایا، اسے باقاعدہ غور کرنے اور پھر سے سننے، بار بار سننے، پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا اور قبول کر لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.